سرا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرت صاحب قبلہ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آیتی بابرکت محفل بسلسلہ ایصال ثواب محترم جناب بابا جی نیل صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ اور محمد حسین اور انہاں دے برادران بھائیاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب دی خاطر میں بھی بڑی شریف تو حاضر ہویا، تسی بھی دور و نزدیک تھی آئے۔ مقصد کی یہ مل کے دعا کیتی جائے اللہ تعالیٰ مرحومہ دی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے اور صبر جمیل کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات علی وقار، آپ حضرات سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ بطور حاضری میں سیدہ پاک دی بارگاہ وچ حاضری پیش کیتی ہے۔ حضرات دی وقار تے ذکر پاک کی ایسا ہے، چھڑ جائے تے ختم ہونا والی تے گل ہی کوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف ہو سکتی، نہ سرکار دی حال دی تعریف ہو سکتی۔ مجھے جو کچھ نصیب ہوتا ہے، چلو ایک شعر سونی لو رہا سبحان اللہ دی بات نہیں تھوڑی آ رہی، بڑی شریف کی دوروں میں سفر کر کے آیا تے تھکیواں تواڈے بولنے نہ لڑ ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، تواڈی سبحان اللہ دی ضرورت ہے۔ مسکرا کے ذرا بولو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ تسی واقعی محبت کرنا رہے لوگ، باقو سارے سبحان اللہ۔ مجھے جو کچھ نصیب ہوتا ہے صدقہ ابن بطول ہوتا ہے، مجھے جو کچھ نصیب ہوتا ہے صدقہ ابن بطول ہوتا ہے، کیونکہ زر دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تمام حسرتیں نکال دیتے ہیں، میں کسی غیر کے در سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں، میں کسی غیر کے در سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ رات بھی اتارے لگا ذکر پاک کی ایسا ہے، جس جگہ سے ذکر ہو جائے اتنے رب کی رحمت کا رسول ہو جائے۔ بہرحال جو موضوع دیتا گیا، ماں کی شان، ماں باپ کی شان، اس سے مختصراً جنہ کا ٹائم انشاءاللہ عرض کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ دے سوا کسی نو سجدہ نہ کیتا جائے، اللہ دے سوا کسی نو سجدہ نہ کیتا جائے۔ الحمدللہ سادہ اہل سنت و جماعت ہے پکا عقیدہ ہے کہ سجدے دے لائق ذات صرف اللہ تعالی، سجدے دے لائق ذات صرف اللہ تعالی دی ذات ہے، اللہ دے علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو جے کوئی عبادت سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ دے سوا کسی کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں اللہ دے سوا۔ اور میرے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ جس جناب والا طاقت بھی آپ شروع ہوئے نے کمال ہی کر دیتی، سبحان اللہ۔ حسنی حسینی سید غوث پاک دی اولاد پیر میر شاہ صاحب دے پوترے نے، جناب والا کمال ستہ زمانہ دے شاعر نے، عالم بھی چوٹیاں دے، پیر بھی چوٹیاں دے، تے جدو اللہ دی توحید دی گل آئی ہے تے پھر تا بھی جناب کمال ہی کر دیتا ہے۔ اندر مولا کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کدے کو منگیے جا کے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ دی تعریف رحمت آکو نظر سبحان اللہ، اللہ دی ذات سب سے افضل ہے، اللہ ہے۔ برا کدے کو منگیے مولا،
اگے اگلے شیخ پیر صاحب فرماتے ہیں ایتھی فیصلے کرتے چٹا پڑیاں لوگاں اے جنتی ہے جہنمی ہے، فرمایا کوئی کسی کو رسید نہیں ہے، سنو کون مقبول ہے کون مرد ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ فرمایا جس ویلے عمل تلنے نے نا کیوں جی حضرت جی عمل جس ویلے تلنے نے پھر پتہ لگنا ہے کھوٹا کیڑا ہے تے کھرا کیڑا ہے۔ اور اس تو اگے آپ کی فرماندے نے انبیاء اولیاء جنی عظیم ہستیاں ساریاں بنا دیتے ہیں شیر دے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی جس ویلے انہاں دے بھی کوئی وقت آیا انہاں کی کیتا ہے اے سبق دی گل دے لے کے جاؤ سارے حضرات سبق دی گل لے کے جاؤ انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جڑا بندہ آتا ہے کامیابی نہیں ملتی سنو مشکلہ نہیں حل ہوندیاں پریشانیاں دا حل کو نہیں ملتا سنو پیر صاحب نے اگلے جملے میں حل دے دیتا ہے فرمایا انہاں سارے نے کی کیتا ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سارے سجدہ کیتا اللہ دی بارگاہ وچ آ کے درج کیتی مولا جے تو نہیں ہے مشکل کشا تے پھر کون ہے اللہ کرم فرما دے۔ جس ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ سجدے وچ ہوندا نا سب کو زیادہ قریب ہوندا اس ویلے تے اس ویلے زیادہ سنی جاندی جے کسے پاسوں کام نہ بندا ہوئے رات دا 2 بجے دا ٹائم ہوئے کوئی بندہ جاگدا نہیں کلے ہو تسی مسیتی آ جو نہ امام صاحب ویکھن نہ کو مؤذن ویکھے نہ کو کھانا والا ویکھے نہ کو دائیں بائیں والا ویکھے کلے ہو اللہ دی بارگاہ وچ دو اتھرو سٹ کے نا تے پھر آکھو یا اللہ جے تو مشکل کشا نہیں تے پھر کون ہے تے یا اللہ میری مشکلاں نے تے پھر ویکھو حل ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ ایک آستانے دا خادم ہوندی اسی اتنا پیار کرنا اج تے پیر آندے نا اسی مشکل کشا آیا اسی سارا کچھ کرنے نہیں مشکل کشا اللہ دی ذات ہے۔ دعا کر سکتے ہیں درویش امام صاحب دعا کر سکتے ہیں درویش دعا کر سکتے ہیں ماں باپ دعا کر سکتے ہیں مشکل کشا تے اللہ ہے او نہیں کرم کرنا ہے انہیں مہربانی فرمانی ہے اسے دی عرض ہی کرنی ہے نا مولا انہاں تے کرم فرما دے مہربانی کر دے تے جے تسی اپنی اتھرو سٹ کے اللہ نو آکھو پھر ویکھو کرم ہوندا کہ نہیں۔ حضرات جی کر آؤ گے اس کو اگے چلی ٹائم تھوڑا ہے فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کی جائے۔ اپنی توحید بیان کرنے تو بعد رب نے کس ہستی دا ذکر فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو۔ حضرات عزیز وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک پڑھ کے دیکھو اجے سرکار دنیا تے آئے نہیں سن تے باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ دا پہلے مثال ہو چکی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے والد گرامی دا مثال ہو گیا۔ اجے 6 سال عمر مبارک ہوئی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نا بابا جی حضرت عبد المطلب نو کہندی نے اپنے سسر مبارک نو کہ بابا جی جدوں دی میری شادی ہوئی ہے میں اس گھر آئی ہاں اٹھ کے پیکیاں وال نہیں گئی تے 6 سال دا میرا شہزادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گیا ہے تے جے تہاڈی اجازت ہوے تے اینو نانکیاں نو نہ ملا کے لے بابا جی نے آکھیا پترا مینوں کوئی اعتراض نہیں لگے جا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ اور حضرت ام ایمن 3 بندیاں دا مختصر قافلہ مکہ تو مدینہ شریف گیا۔ مدینہ شریف کچھ دن رہے اوتھے ایک عجیب معاملہ ہویا۔ ایک دن 70 یہودی آئے گلی وچ ہاتھ وچ کتاباں پکڑیاں ہوئیاں نے
ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گلی وچ نکلے کیونکہ انہاں کتاباں وچ پڑھیاں سن نشانیاں آخری نبی دیاں. ایک آخدا سونیا اپنا ہاتھ تے بکھا, سبحان اللہ, اپنا ہاتھ تے بکھا. توجہ میرے وال ساری, سرکار نے ہاتھ بکھایا نا, ایک نظر سرکار دے ید اللہ والے ہاتھ تے, دوجیاں نظر اپنی کتاباں تے, تے سارے بیا کے زبان ہو کے آتے ہیں اے اوئی جے, سبحان اللہ, اے اوئی جے جی دی شانہ سی پڑھ رہا ہے کتاباں. پھر ایک آخدہ ہے سونے اپنا مکڑا دے رکھا. سرکار نے مکڑا مبارک پر دوہاد اچھی رہا دکھایا. تے یہ تے انہاں نے پتہ نہیں جنہاں ویکھیا ہے, تے جنہاں ویکھ لیا انہاں ہی آکھیا اس صورت نو میں جانا. پھر میرے علی شاہ سرکار تاجدار گول لاندے نے, سرکار دی صورت ویکھی نہ تے آتے نے اس صورت نو میں جان آکھا. جان آکھا کہ جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا. جس شان تھی شانہ اس صورت نو تے میں جان آکھا. سرکار کا نے سونیا چہرہ مبارک دکھاؤ. سرکار نے بتایا ایک نظر سرکار دے چہرے تے, دوجی نظر اپنی کتاباں تے, تے پھر بیا کے زبان ہو کے آندے نے اے اوہی نے, سبحان اللہ, جدی شانہ پڑھ گیا. ایک آختا ہے سونے ذرا چل کے تے بتاؤ نا. سرکار جس ویلے چلتے نے تے انہاں یہودیاں وچ نا ایک بابا آندے اے سونا انج چلدا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام چلتے. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام جس طرح چلتے سن انج سونا چلتا ہے. پھر آندے نے اے اوہی ہے. آخری نشانی پوچھنے لگے, آندے نے سونیا ذرا قمیض تے اٹھاؤ نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک تے کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شانیاں دے درمیان, موڈیاں دے درمیان مہر نبوت, سبحان اللہ, کی سی مہر نبوت. والا دے نال لکھن ہویا سی محمد رسول اللہ. سارے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس ویلے ہے آخری نشانی ویکھی نا, پھر سارے کتابوں میں کے آندے نے اے اوہی نے, سبحان اللہ. یہودی سن نا, مخالف سن, کوئی کچھ نظرہ نہ دیکھن لگ گیا, کوئی کچھ نظرہ دینا. تے عمر کنی سرکار دی 6 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جس ویلے گھر آئے نے تے آپ دی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جاواں ماں بھی کیسی عظمتاں والی ہے. بات بیٹا جڑا ہے نبیاں دا سردار ہے, بیٹا بھی شان والا ہے, ماں بھی عظمتاں والی ہے. اجرم والا بچہ کسے دا کالے رنگ دا بھی ہوئے نا تے ماں کی آخدی ہے میرا پتر چن نالو سونا ہے, میرا پتر چن دے نالو سونا ہے. میرا پتر بڑا حسین ہے, بڑا جمیل ہے, بڑا پیارا ہے. میاں محمد بوٹا گجراتی بولے آوانا بچے کالے کو چدوی اوڑ پاوے ماپے نال پیار دے پال دے لے شالا نظر نہ لگے او بے آکھن کتے نقش سونے وقار پتر کالے رنگ دا بھی ہوئے سامنے رنگ دا ہوئے. ماں آخدی ہے میرا پتر چند دنالو سونا ہے تے جے بیٹا ہو گئی ایڈا سونا, جڑا پتر ہو گئی ایڈا سونا جنہوں رب آکے مرتوحا واللیل اذا سجا. سونیا میں تیرے چمک دے چہرے دی قسم
ہے مینوں تیریاں ولے دیا زلفاں دی قسم ہے کدی رب فرمائے علم نشرح لک صدرک سبحان اللہ او سونا انیا شانہ والا جے پتر اینا حسین تے جمیل ہوئے تے ماں پھر کیوں نہ پیار کرے گی جس ویلے حضرت اما آمینہ ویکھیا سونا تھوڑا جا پریشان ہے عرض کیتی بیٹا کی گل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنایا ہے عرض کیتی اما گلی وچ گیا 70 بندے آ گئے نے ہتھاں وچ کتاباں پکڑیاں ہوئیاں نے ایک آندا ہے ہاتھ وگا کوئی آندا ہے چہرہ وگا کوئی آندا ہے چل کے وگا کوئی آندا ہے اپنی کان تو قمیض اٹھا کے وگا تے سارے آندے نے اوئی جے اوئی جے شان والا تے کوئی جناب والا کہ ہو جی نظرہ دے نال ویکھن لگ پیندا ہے تے حضرت اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو کی فرماندیاں نے باقیاں جالاں والیا باقیاں جالاں والیا ہولے قدم ٹکایا کر باقیاں جالاں والیا ہولے قدم ٹکایا کر پڑھ سی باقیاں جالاں والیا ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار دا معاہدہ نو جناب والا اندیشہ ہویا کہ کوئی میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے حضرت اما آمینہ نے اپنے گھر والے کو اجازت لئی کہ اسی واپس ٹر جائیے مکے ٹر جائیے اے امانت انہاں دے دادا جی تک پہنچا دوا حضرت دی بکار مختصر اس کا توجہ فرمایا جے چلدیاں 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 مقام ابوا شریف آ جاندا سبحان اللہ مکہ تو مدینے دا پرانا جڑا رستہ ہے اس رستے تے جناب والا مقام ابوا شریف آندا ہے مقام ابوا شریف آیا پہاڑی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ جناب والا بخار ہو جاندہ ہے پہاڑی تو جناب والا سواری تو تھلے اتر کے پہاڑی تے آگ کے لیٹ جاندیاں نے جس ویلے آپ لیٹ گئیاں تے جناب والا کی ہوندے بخار دی شدت ہے حضرات دی وقار محبت نال سمار فرمایا جے جس ویلے حضرت اما آمینہ سواری تو تھلے آ گئیاں نے لیٹ گئیاں نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھلے آ گئے نے ذہن وچ رکھیا جے سرکار دی عمر 6 سال ہے 6 سال عمر مبارک ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ دا سر انور اپنی گود وچ رکھیا ہویا ہے حضرات اے درد ہر بندہ نہیں سمجھ سکدا اے درد او بندہ سمجھے گا جدی ماں بھی ٹر گئی ہے سبحان اللہ جدا باپ بھی ٹر گیا ہے اس درد نو میں سمجھنا ہے میری ماں میرے ہتھاں وچ گئی میرا باپ میرے ہتھاں وچ گیا ہے حضرت دی وقار بندہ سمجھدا ہے جدے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے عام بندہ نہیں سمجھ سکدا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک وچ اپنی ماں دا سر انور رکھیا ہویا ہے انج بولے بولے دباندے جا رہے سبحان اللہ بولے بولے دباندے جا رہے نے دباندیاں 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 رات دی وقار کی ہوندا ہے قریب حضرت ام ایمن بیٹھی ہوئیاں نے ام ایمن ایک نظر سرکار دے چہرے وال کردیاں نے ایک نظر حضرت اما آمینہ دے چہرے وال کردیاں نے کہ انہاں دی اکھاں جویاں سویاں کے رو پیاں نا جس ویلے رویاں نے حضرت اما آمینہ لیتے لیتے فرماندی ام ایمن کی ہویا تینوں کیڑی چیز نے رلا دیتا ہے عرض کیتی اما جی اس بچے دیاں تنہائیاں تے رونے آیا
اس بچے دیاں تنہائیاں تے رونے آ گیا ہے سونا جے دنیا تے آیا نہیں سی تے باپ دا سایہ اٹھ گیا اجے 6 سال عمر ہوئی ہے تسی بھی جا رہی ہو حضرات دی وقار حضرت اماں آمینہ نے لیتے جڑا آخری کلام کیتا ہے میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرات دی وقار حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتی ہیں ان صح ما ابصرت فی منامی فانت مبعوث فی العالم فرمایا میں امن سن لیا ہو جڑیاں میں خواباں میں کھیاں نے اگر وہ سچیاں نے اور یقیناً سچیاں نے کہ سن لے میرا بیٹا اللہ دا نبی ہوئے گا میرا بیٹا اللہ دا نبی ہوئے گا فرمایا فانت مبعوث فی العالم کل حی میت ہر جند نے مر جانا ہے وکل جدید بال ہر نوی چیز نے پرانیا ہو جانا ہے فرمایا ہر جوان نے بڑھیا ہو جانا ہے ہر نوی چیز نے پرانیا ہو جانا ہے آنا میت میں بھی جا رہی ہوں میں بھی جا رہی ہوں میں بھی دنیا چھڑ کے جا رہی ہوں حضرات دی لگا توجہ کرو نا ماں دا آخری بیل آئے ہوئے پتر سرانے بیٹھا ہوئے تے پھر کی انداز ہوتا ہے حضرت اماں آمینہ فرماتے ہیں میں جا رہی ہوں پر ام ایمن سن لے آنا میت میں تے جا رہی ہوں و ذکری میرا ذکر باقی رہے گا میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا حضرت ام ایمنہ دی ماں جی بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا جے فرمایا کیوں نہ کرا ولد تہرا سبحان اللہ میں طہارت نو جنم دیتا ہے فرمایا جن سے میرے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے گا نال میرا بھی ہوتا رہے گا قیامت تک جتھے میرے سونے لال دا ذکر ہوئے گا میرا بھی نال ہوتا رہے گا لوگاں دے سرکار بھی میں غیب نہیں میں کہ جنہ والے آئے نے رب نے انہاں نوں اتنی خبر دے دی آج ویکھو تسی ملیاں والے دے اندر جامعہ مسجد دے اندر بیٹھ کے ختم تے جناب بابا نیاز صاحب دی اہلیہ دا محمد حسین دی والدہ دا ختم ہے پر ایتھے ذکر سرکار دا ہو رہا ہے سرکار دی ماں دا 1400 سال تم تے عرصہ گزر گیا ہے سرکار نے مثال کی ہے سرکار دی والدہ نے پردہ کی دیا پر ماں جی کی آخنے لے قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا ہو رہا ہے ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے حضرات دی وقار تو جو فرمایا جے ان سرکار انتبال دے جا رہے نے ماں نے لیٹیاں سرکار دے تیرے مبارک دے ہاتھ پھیرے آئے ماں دیاں کھنجویاں سویا گئے نے رو کے فرماندی نے سنیا آ میرے سینے دے نال لگ جا اس تو بعد تینوں ماں دا سینہ نہ ملے گا حضرات میں 60 سال دیا بندیاں نوں روندیاں ویکھیا ہے جدوں ماں یاد آندی ہے تے بندہ روندا ہے جدوں کوئی بھی درد ہوے نہ منہ چوں کی نکلدا ہے ہائے اماں ماں دا جناب والا نام ودائے کیونکہ پیار علی گل ایسی ہے ماں پیار یہ اولاد دے نال کر دیے حضرات اس ویلے حضرت اماں آمینہ نے رو کے فرمایا سونیا میرے سینے دے نال لگ جاؤ اس تو بعد تینوں ماں دا سینہ نہ ملے گا حضرات دی وقارو کتنا خوش نصیب بندہ ہے جڑا سرکار دا ذکر سن کے روندا ہے سرکار دی ماں دا ذکر سن کے روندا ہے او ماں کنیاں نصیباں والی ہوے گی جدا ذکر کر کے خود اللہ دے نبی روندے نے سبحان اللہ او ماں کنیاں مقدرہ نصیباں والی ہوے گی جدا ذکر کر کے سرکار خود روندے نے پھر دوسری گل ہے ہر عاشق دا دل کردا ہے جس ویلے میں دنیا تو جاواں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سامنے ہوے حضرات دی وقار پر اے در ویکھیا جے حضرت اماں آمینہ دا آخری وقت کس طرح دا آیا ہے سرکار فرماندے نے میری ماں نے اج مینوں سینے دے نال لایا ہویا ہے او دے سارے سبحان اللہ ماں نے سینے دے نال لایا ہویا ہے
تھوڑا مینوں پتہ نہیں مینوں آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ ایک کدی کدی اس طرح دا ماحول بنتا ہے کہ بیان کرنے والے کو خود مزہ آ رہا ہوے ہن اگے پیچھے نہ دیکھیا جی 2-4 منٹ توجہ دے نال میری گل سنو آکھو سارے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں میری ماں نے مینوں سینے دے نال لایا ہویا ہائے ہائے مینوں سینے دے نال لایا ہویا اے کہ ماں دا آخری وقت سرکار فرماتے نے میری ماں نے مینوں اندوایا ہویا ہے میں کی ویکھنا ہویا میری ماں دے ہاتھ ڈلے پہ جاندے نے میں سمجھنا میری ماں دا وصال ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار ہوئے نے آنسو بہائے نے اپنی والدہ مائدہ دی تدفین کیتی ہے پھر جدو بھی جناب والا ماں یاد آندی ہے تے روندے نے اللہ اکبر کبیرہ تاش کندے روزے جئی چاہ کوئی نہ رو دے جئی چاہ کوئی نہ آقا جیا پت کوئی نہ او دی ماں جئی ماں کوئی نہ او دی ماں جئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کی تھی ماں دی پھر ایک موقع آیا آج لوگاں دن قبراں تے نہیں جانا چاہیے سنو ماں ٹوٹ جائے رشتہ نہیں ٹوٹتا باپ ٹوٹ جائے رشتہ نہیں ٹوٹتا قائم رہتا ہے جایا کرو ماں باپ دی قبراں تے جیڑا مولوی آکھے نہیں جانا انہوں آکھو تو رہن دے رکھ اپنے کول اپنا عقیدہ اسی تے اللہ دے نبی دے فرمان تے عمل کران دے اسی اللہ دے نبی دے فرمان تے عمل کران دے اللہ دے نبی دے طریقے تے عمل کران گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلیا نہیں 1,500 صحابہ نے نال سبحان اللہ یہ کھانا میری ذمہ داری الحمدللہ ذمہ داری نال اس کر رہے ہیں 1,500 صحابہ سرکار دے نال اپنی ماں دی قبر تے گئے نا تے پھر رو پے یار اتھرو آمنا اکھاں وچوں محبت ہی ہوندی ہے ماں باپ دی روا دیندی ہے بندے نو نہیں تے کیڑا مولوی جے منبر تے بیٹھا ہوئے تے رو پے بندے سامنے اے ماں باپ دی محبت ہی روا دیندی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو افضل مقام ہے سرکار دا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ سارے کو دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سارے رسولوں کو اعلیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جس ویلے ماں دی قبر تے آئے نا پھر رو پے حدیث کی کتاباں پڑھو تو انہوں پتہ لگے فرمایا بقا و ابقا من حولہ انج سرکار روئے 1,500 صحابہ بھی رون لگ 1,500 صحابہ رون لگ پہ جس ویلے صحابہ روئے نا ایک صحابی لگے ہاتھ بن کے کہتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ساری زندگی میں روندیاں نہیں دیکھیا اج کی وجہ ہے سرکار نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا دل دے اکلاں دے نال سنیا جے کہ جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے نا انہاں نوں یاد کرو کہ انہاں واسطے ضرور دعا کریا جے حضرات عزیز وقار سرکار نے کی فرمایا صحابہ اے وہ جگہ ہے جتھے میری ماں دی آخری ملاقات اے وہ جگہ ہے جتھے میری ماں دی سارے بولو میری تے میری ماں دی آخری ملاقات ہوئی اسی استعمال ایتھے میری تے میری ماں دی آخری ملاقات ہوئی سرکار ہو یا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دا ذکر کر کے روندے نے تے پھر اسی تسی کون آخری گل سن لو اس تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس طرح باہر آئے 10,000 کے قریب صحابہ موجود سن مسجد نبوی کی سرکار آئے نا کہ سارے صحابہ اٹھ کھلوتے آج کو پیر صاحب اور مولوی صاحب اور لوگ اٹھ کھلوتے انہاں دا کمال نہیں ہوندا انہاں وچ جڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوندی نا او دا کمال ہوندا سرکار آئے تے صحابہ اٹھ کھلوتے صحابہ اٹھ کے استقبال کیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ نے استقبال کیتا نماز پڑھائی
نماز پیچھے رو رہے ہیں. نماز ختم ہوئی صحابہ ٹر گئی. رازدار مصطفیٰ اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق بہ گئے کون رضی اللہ تعالیٰ قریب بہ گئے. رد کی تھی سوڑیا رونے دی وجہ کی. سرکار نے فرمایا کہ جس ویلے میں آیا نا میرے استقبال واسطے 10,000 صحابہ اٹھ کے روتے. سونے تے چنگی گل ہے. پہلا وہ دن سن کے لوگ پتھر مارتے سن. اج تسی آئے ہو تے لوگوں کا استقبال کیتا ہے. چنگی گل ہے, خوشی والی گل ہے, رونے والی گل تو نہیں. سونے کیوں رو رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا صحابہ مینوں اپنے ماں باپ یاد آ گئے. پہلے سن چکے ہیں نا سرکار اجے طبیعت نہیں سنائے تو باپ دنیا تو پردہ کر گیا. 6 سال عمر سی تو ماں بھی ٹر گئی. سرکار فرماتے ہیں مینوں اپنے ماں باپ یاد آ گئے کہ ایس مقام تے اج مینوں میرے ماں باپ ویکھدے نا وی انہاں دے بیٹے نوں رب نے کنی شاناں عطا فرمائیاں. کئی ایس مجمع وچ بندے ہون گے جڑے چھوٹے جے سن تے ماں باپ ٹر گئے بعد وچ رب نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں. اور کسی کا تو پتہ نہیں. میں سمجھنا اگر اج میرے ماں باپ زندہ ہوتے نا تے اپنے بیٹے نوں بیان کردے ویکھدے تے دل خوش ہوندا انہاں دا کہ ساڈا پتر ممبر تے بیٹھ کے اللہ رسول دی گلاں کردا. سرکار فرماندے نے مینوں ماں باپ یاد آ گئے نے. اج میرے ماں باپ زندہ ہوندے نا ظاہری حیات وچ تے اپنے بیٹے نوں ویکھ کے 10,000 بندہ اس واسطے کھڑا ہوتا. سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر. حضرات جی وقار پاس تقریر ختم ہو گئی ہے. اگر مدتی ہو گیا میں تھوڑے کو معذرت چاہنا کیونکہ وجدانی کدی کفیت ہوئے تو پھر نہیں پتہ لگتا. مگر نہ ہو جب ساتھ انداز میں ہوئی ہے تو میرا کہ چلو ٹائم تے مکاؤ جی. لیکن کدی کفیت کوئی بڑھ جائے میں سمجھنا کہ مائی صاحبہ دی بخشش واسطے کافی ہے. کئی بندے اپنی اکھاں جو آنسو آ گئے نے. یہ رونا میاں صاحب فرمائے سی رونا دل دی میل گواوے. رونا دل دی کیوں بابا جی دی گل رونا دل دی میل گواوے. رونا دل دی اوے میل گواوے بچھڑے یار ملاوے. رون دون والا یارو کدی دوزخ بھول نہ جاوے. اور ماں باپ نے دنیا تے ہمیشہ نہیں دے رہنا. یہ آخری شعر میاں صاحب دا سن لو. آپ فرماندے نے صدا نہ باغی اوے بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ سو